خط جیسے ہی نبی اسلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا غصہ کیا ہوگا۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا میں کاٹوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی۔ بالکل صحیح فتویٰ لگایا، نبی کے ساتھ غداری کرنے والا واجب القتل ہی ہوتا ہے، اور اتنے نازک موقع کے اوپر آپ نے کہا کہ عمر چھوڑ دو۔ بدری صاحب کی اللہ تعالیٰ نے غلطیاں معاف کر دی، لیکن حضرت عمر سے نہیں کہا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق ڈکلیئر کیا، اس کی وجہ سے کفر تم پہ لوٹے گا، یہ بھی نہیں کہا۔ قربان جاؤں امام بخاری کی عقابی نظریں کہاں گئیں، انہوں نے اس حدیث کے اوپر ہیڈنگ باندھی کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی صحابی کو منافق یا کافر کہے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا، کیونکہ حضرت عمر پہ فتویٰ نہیں نہ لوٹا، ورنہ حضرت عمر تو فارغ ہو گئے تھے، تجدید نکاح بھی کرتے، تجدید ایمان بھی کرتے۔ مجھے بتائیں حضور کے اپنے زمانے میں اگر کوئی کسی صحابی کو منافق اور کافر کہہ دے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ دے تو وہ کیسے کافر ہو جائے گا؟ ہم اسے پیار محبت سے سمجھائیں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے۔ شوبتا گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ یہ وہ والی بات ہے، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ خرد کو بدنام کرنے والا یہ جہل، پتہ ہے کتنی خطرناک بات کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ اتنی خطرناک بات کر رہا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس اس کے لیے الفاظ اس نے ایسے منتخب کیے ہیں کہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ آج شیخین کی تکفیر کرے، سیدنا ابو بکر صدیق کی، سیدنا عمر کی، سیدنا امیر معاویہ کی، یا کسی بھی صحابی کی، وہ تکفیر کرے تو اس کو کہا جائے گا کہ تعویل کی غلطی سے وہ تکفیر کر رہا ہے، اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے، کوئی پرچہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی حد لاگو نہیں ہونی چاہیے، کوئی تعزیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ سمجھ آئیے بات کتنی خطرناک بات کر رہا ہے؟ ہوش کے ناخن لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ امام بخاری کی اس بات سے، امام بخاری کے اس باب کے الفاظ سے جو معنی آپ اخذ کر رہے ہیں، یعنی جو اس کو آپ عام حالات پر اپلائی کر رہے ہیں، یہ غلط معنی ہے، یہ حکم عام نہیں ہے، بلکہ یہ امام بخاری نے ان کی بات کی تعویل کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بدری صحابی کے بارے میں اتنی سخت بات کہہ دی تو ان پر کفر کیوں نہیں لوٹا، یا ان کے اوپر سختی کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے کی کہ تم نے بدری صحابی کو منافق کہہ دیا؟ امام بخاری نے ان کی بات کی تعویل کی ہے۔ آپ طویل کی تعویل نہ کرو، طویل کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری نے ان کی بات کی تعویل کی ہے، نہ کہ یہ حکم عام ہے کہ آپ صحابہ کی تکفیر کریں اور بعد میں یہ کہہ دیں کہ ایک تعویل ہے، تعویل سے میں نے تکفیر کی ہے، اگر تعویل میں غلطی لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے، بات کو آنے جانے دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی کسی نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی تھی تو میں نے دیکھ کر وہاں یہی کمنٹ کیا کہ تعویل کی غلطی کا دروازہ نہیں کھلنے دیا جائے گا۔ جو بھی بندہ اسلامک اسٹیٹ میں، مسلمان ریاست میں کھڑا ہو کر صحابہ کی تکفیر کرے گا، ان پر تبرہ کرے گا، ان کی توہین کرے گا، ان کی گستاخی کرے گا، اس پر 295 لگے گی۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے تعویل کی غلطی کی ہے لہٰذا تمہیں معافی دی جاتی ہے، تم گھر جاؤ، اگلی دفعہ پھر کر کے آ جانا، دوبارہ جلسہ کرو، دوبارہ شیخین کی تکفیر کرو، ان کو گالیاں دو، ان پر تبرہ کرو، اور آ کے کہہ دو کہ میں نے ایک تعویل کی ہے، تعویل میں غلطی لگی ہے تو ٹھیک ہے، گل نو جان دو۔ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ 295 سے اس کی اصلاح کی جائے گی۔ تعویل کی غلطی کی اصلاح کرنے والے جن کے متعلق قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، انہوں نے یہ اس کی اصلاح کی ہے نا۔ اگر تعویل میں غلطی لگی ہے سیدنا عمر کو تو انہوں نے اصلاح کی ہے، جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہے۔ آج کوئی بندہ یہ غلطی کرے اور اس کے بعد کہے کہ نہیں غلطی کی اصلاح ہو گئی ہے، غلطی کی اصلاح ہو گئی ہے، بس غلطی لگی تھی تعویل میں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس پر 295 لگے گی، جو صحابہ کی تکفیر کرے گا، جو صحابہ پر تبرہ کرے گا، ان کی گستاخی کرے گا، ان کو گالی دے گا۔ ایک رافضی تھا، پتہ نہیں آصف الوی اس کا نام ہے یا کیا، اس نے دی تھی نا اسلام آباد میں گالی، پاؤں کے لبا نہیں ہے پورے پاکستان جی، کسی نے ملا نہیں ہے، دوبارہ کہاں گیا ہے؟ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ اس لیے کر رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس لیے یہ بات کر رہا ہے، اس کو اپنے لیے ضرورت ہے، کیونکہ یہ کرنا چاہتا ہے تکفیر صحابہ کی،
اب وہ پہنچا ہوا ہے نا، اس نقطے پر پہنچا ہوا ہے کہ شیخین کی تکفیر کرے، ان پر تبرہ کرے، ان کو گالیاں دے، اور اس پر کوئی حد نہ لاگو ہو، قانون پاکستان کا حرکت میں نہ آئے. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. یہ ہے خطرناک بات کہ تعویل کی غلطی سے صحابہ کو کافر کہنے سے بندے پر کوئی حد لاگو نہیں ہوتی. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حکم عام بھی ہو، امام بخاری اگر یہ کہنا چاہتے ہوں کہ جس کا بھی جو جی چاہتا ہے وہ کرے، صحابہ کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہے کہے، اگر وہ تعویل کی غلطی سے کہہ رہا ہے تو کہہ سکتا ہے. اگر امام بخاری کا یہ مطلب بھی ہو تو امام بخاری کی بات کسی کے لیے حجت تھوڑی ہے. امام بخاری کا قول کسی کے لیے حجت نہیں ہے. ان کا ذاتی قول، ان کا ذاتی اجتہاد، ان کی ذاتی رائے، ان کا ذاتی قیاس، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت یا قرآن ہے یا صاحب قرآن کا فرمان ہے. امام بخاری کا قول وہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ تعویل کی غلطی کرتا ہے تو 295 سی بنا ہوا ہے نا. جب جائے گا جیل میں تو انجینئر صاحب کا میں نے ایک انٹرویو سنا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو پلیٹ جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں نا، وہ کہاں دھونی پڑتی ہے؟ جو ٹوائلٹ کی سیٹ ہے نا، وہاں پر اس کو دھونا پڑتا ہے. آپ اپنے جیل کی بارک میں جہاں پر آپ ٹوائلٹ کرتے ہیں نا، وہاں جا کے آپ اپنا کھانے والا برتن اس کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اگلی دفعہ طویل کی غلطی کرنے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا. بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اب طویل کی غلطی نہیں کرنی ہے، اور صحابہ کو گالی نہیں دینی ہے، صحابہ کی تکفیر نہیں کرنی ہے، شیخین کی تکفیر نہیں کرنی ہے، سیدنا عثمان کو گالی نہیں دینی ہے، سیدنا امیر معاویہ کو گالی نہیں دینی ہے، ابو سفیان کو گالی نہیں دینی ہے. تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے.